صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت قطب الاقطاب شاہ رکن عالم ملتانی علیہ رحمہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ گنٹھیا اور بواسیر کا نبوی علاج۔ یہ جوڑوں کا درد اور گنٹھیا یہ مسئلہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، بڑی عمر میں بھی خاص طور پہ یا خواتین میں مردوں میں عام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بواسیر کا مرض یہ بھی بہت زیادہ عام ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علاج ارشاد فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ان سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انجیر سے بھرا ہوا تھال پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ اسے کھاؤ۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم نے کھایا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک انجیر جنت کا میوہ ہے، اسے کھایا کرو، بے شک یہ گنٹھیا اور بواسیر کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یوں دو بیماریوں کے لیے گنٹھیا ہو یا بواسیر ہو، اس کے لیے انجیر کو کھایا جائے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ان دونوں بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ گردے اور پیتے کی پتھری کا روحانی علاج اکثر ہمارے ویورز اور لسنر پوچھتے ہیں۔ سورہ بقرہ پہلے پارے میں ہے، اس کی آیت مبارکہ 74، آیت کریمہ 74، اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر دیں اور اس وقت تک پیتے رہیں جب تک گردے اور پیتے کی پتھری میں افاقہ نہ ہو، بہتری نہ ہو، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ آیت کریمہ اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اور بے شک ان میں سے بعض پتھر وہ بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی ابل پڑتا ہے، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اسی طرح گردوں کے درد سے نجات کا روحانی علاج، بعض اوقات جب گردوں میں پتھری ہو یا اس کے علاوہ بھی کئی امراض ہیں ان کی وجہ سے گردوں پر جو دباؤ پڑتا ہے تو گردوں میں درد ہوتا ہے، تو گردوں کے درد سے نجات کا روحانی علاج یہ ہے کہ گردوں کی بیماری کے سبب اگر پیشاب تھوڑا تھوڑا آتا ہو یا پیشاب میں جلن ہو، چبھن ہوتی ہو اور کوئی دوا جو ہے میڈیسن جو ہے وہ بھی کارگر نہ ہوتی ہو، فائدہ نہ دے رہی ہو، تو بارش کے پانی پر، بارش کا پانی اکٹھا کریں، بارش کے پانی پر وضو کی حالت میں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح 11 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، اور دن میں 4 مرتبہ، صبح ناشتے سے پہلے 1 مرتبہ ناشتے سے پہلے، پھر ظہر کے وقت، پھر عصر کے بعد اور پھر سوتے وقت، یہ 4 مرتبہ دن میں 3 گھونٹ بارش کا جو دم کیا ہوا پانی ہے وہ پئیں۔ ہر بار پینے سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، انشاءاللہ گردے کی بیماری، پیشاب کی جلن، گردوں کے درد سے اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ گلٹیوں کا روحانی علاج، گلٹیاں بعض اوقات بنتی ہیں، رسولیاں، گلٹیاں، ٹیومرز، تو صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد، یہ آیت مبارکہ ہے، اس کو 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی پی لیں، یعنی صبح بھی 100 مرتبہ پڑھیں گے پانی پر یہ آیت مبارکہ دم کریں گے، شام بھی، جب تک مرض پوری طرح ختم نہ ہو یہ عمل جاری رکھیں۔ اور کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اور اس کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا الرحیم الرحیم الرحیم، تو یہ یعنی 3 مرتبہ یہ ہے اور 100 مرتبہ یہ سارا پڑھنا ہے، 100 مرتبہ طلوع آفتاب سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے، اور 100 مرتبہ
غروب آفتاب کے بعد، یعنی مغرب کے بعد بھی۔ تو انشاءاللہ جب یہ پانی پر 100 مرتبہ دم کریں گے صبح شام اور پانی پی لیں گے، اللہ تعالیٰ گلٹیوں سے آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو یہ چند ایک وظائف ہیں گردوں کی بیماریوں سے کے حوالے سے، گنٹھی اور بواسیر کے حوالے سے اور گلٹیوں کے حوالے سے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، لیکن اگر آپ کو اس طرح کا کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ ضرور اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے رشتہ داروں، اعزاء، اقربا، دوست احباب کو بتائیے، پڑوسیوں کو، محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ اگر میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کا، امت مسلمہ کا فائدہ ہوتا ہے، تو وہ میرے آپ کے ہمارے سب کے لیے انشاءاللہ دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت ابو الفتح شاہ رکن عالم علیہ رحمہ اولیاء کاملین صالحین میں بہت بلند پایہ اور عظیم بزرگ گزرے ہیں، اور سلسلہ سہروردیہ کے پیشواؤں میں شامل ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ برصغیر پاک و ہند میں خصوصاً اسی خانوادے، اسی گھرانے سے آگے بڑھا، آگے پھلا پھولا۔ حضرت شاہ رکن عالم علیہ رحمہ، آپ کا اسم گرامی جو ہے وہ رکن الدین ہے، اور یہ آپ کا نام آپ کے دادا جان علیہ رحمہ نے رکھا۔ آپ کے والد گرامی، ان کا نام شیخ صدر الدین عارف علیہ رحمہ ہے، جو کہ خود اولیاء اللہ میں سے تھے، اور آپ کے دادا جان، ان کا اسم گرامی حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی علیہ رحمہ ہیں۔ آپ کا خانوادہ جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ ہے، یعنی آپ قرشی ہیں، قریشی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور حضرت شاہ رکن عالم علیہ رحمہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، نام رکن الدین ہے، لیکن شاہ رکن عالم اس نام سے آپ مشہور ہوئے۔ ابو الفتح آپ کی کنیت ہے، فضل اللہ یہ آپ کا لقب ہے، قطب الاقطاب یہ آپ کا مقام ہے اور لقب میں بھی شامل ہے، یعنی جو اقطاب ہیں ان کے بھی آپ قطب ہیں، یہ روحانیت میں آپ کو اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ آپ کے دادا جان حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی علیہ رحمہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی فیض یافتہ ہیں۔ اگرچہ اپنے سلسلہ طریقت سہروردیہ کے عظیم اولیاء کاملین صالحین سے بھی آپ نے خاص فیض حاصل کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھی خصوصاً بچپن اور نوجوانی کی عمر میں آپ کو تربیت پانے کا موقع ملا۔ اسی طرح جب ہم حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی علیہ رحمہ کے اس گھرانے کی بات کرتے ہیں، تو اولیاء کاملین صالحین کا گھرانہ اور شاہ رکن عالم علیہ رحمہ کی والدہ ماجدہ جو شیخ صدر الدین عارف علیہ رحمہ کی زوجہ محترمہ ہیں، یہ حافظہ تھیں، اللہ کی نیک بندی، نیک ولیہ تھیں، اللہ سے محبت کرنے والی، اور یہ تلاوت کرتی رہتی تھی، گھر کے کاموں میں بھی مصروف ہیں، تلاوت میں مصروف ہیں، تلاوت جاری ہے لبوں پر، اور اللہ کو یاد کرتی رہتی تھیں۔ جب حضرت شاہ رکن عالم علیہ رحمہ ابھی ان کے پیٹ میں تھے، 7 ماہ کے تھے پیٹ میں، تو چونکہ یہ غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی علیہ رحمہ کی مرید بھی تھیں، تو جب اپنے سسر غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، اور 7 ماہ کے شاہ رکن عالم ان کے پیٹ میں ہیں، تو غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی علیہ رحمہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت تعجب کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا شیخ آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ تو حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ جو تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، میں اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا ہوں، یہ اللہ کا نیک ولی بنے گا، قطب الاقطاب ہوگا، اور یہ ہمارے خاندان کا نام بھی روشن کرے گا۔ تو یوں اولیاء کاملین صالحین کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فراست عطا فرمائی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی ہے، آیت قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو یہ فہم و فراست عطا کی جاتی ہے، اور اسی کی تفسیر حدیث مبارکہ میں کہ جو
صالحین ہوتے ہیں اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی فہم و فراست کے ساتھ وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ مومن ہے، جو کامل ایمان والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی فراست سے، ان کی نظر سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال حضرت شاہ رکن عالم علیہ رحمہ اس گھر میں ان کی پرورش ہوئی، اور گھر میں جو خادمائیں تھیں انہیں بھی یہ حکم تھا کہ آپ نے ان شاہزادے اس بچے کے سامنے اللہ اللہ ہی پڑھنا ہے، اللہ ہی کا نام لینا، کوئی بھی کام کرنے لگیں اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ کا نام لیں۔ تو ایسی تربیت ہوئی۔ جب ایسی کسی گھر میں تربیت ہو تو بچے پھر حضرت شاہ رکن عالم علیہ رحمہ جیسے ہوتے ہیں۔ جب مائیں حضرت شاہ رکن عالم علیہ رحمہ کی ماؤں جیسی ہوں تو پھر ایسی نیک اولاد ہوتی ہے جو پھر آگے چل کر اللہ کے ولی بھی بنتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والے بھی بنتے ہیں۔ بچپن کا آپ کا واقعہ یہ ہے کہ 4 سال کی عمر ہے تو آپ کے دادا جان حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ تشریف فرما اپنے پلنگ پر، اور آپ کے والد گرامی شیخ صدر الدین عارف علیہ رحمہ بھی پلنگ کے پائے کے ساتھ نیچے بیٹھے ہیں۔ تو آپ آتے ہیں، اپنے دادا جان ان کی دستار جو ہے وہ ایک پائے پر پڑی ہوتی ہے، آپ وہ اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی شیخ صدر الدین عارف علیہ رحمہ منع کرتے ہیں تو آپ کے دادا جان حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نہیں، ان کو یہ پہننے دو، یہی میرے دستار کے وارث ہوں گے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جب شیخ صدر الدین عارف علیہ رحمہ کا وصال ہوا اور آپ سجادہ نشین بنے تو آپ نے وہی دستار جو ہے وہ اپنے سر پر باندھی، سر پر رکھی، اور حضرت شیخ صاحب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے جو خرقہ خلافت ملا تھا وہ آپ نے زیب تن کیا۔ اسی طرح آپ اپنے والد گرامی کے مرید بھی تھے، خلیفہ اعظم بھی تھے۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ سے بڑی محبت تھی، اکثر ان کو ملنے کے لیے دہلی جایا کرتے۔ 3-4 مرتبہ کا تو ذکر ملتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ان کو ملنے کے لیے دہلی گئے، اور سلسلہ سہروردیہ کے جو اولیاء کاملین صالحین ہیں ان کا یہ، اور بعض کا سلسلہ نقشبندیہ کے جو اولیاء کاملین صالحین، ان کا یہ طرح امتیاز رہا ہے، ایک طریقہ رہا ہے کہ یہ بادشاہوں کے پاس صرف اس غرض سے جایا کرتے تھے کہ ان کو نیک نصیحت کریں، ان کو دین کے اور سیدھے راستے پر قائم رکھیں اور چلانے کی کوشش کریں۔ تو اس حوالے سے حضرت شاہ رکن عالم علیہ رحمہ سلطان علاؤالدین خلجی اس کی درخواست پر، اور پھر بعد میں قطب الدین ایبک اس کی درخواست پر ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ اور لیکن جب دہلی جاتے تو سب سے پہلے حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمہ اصل میں ان کو ملنے کے لیے جاتے، وہاں پر وہ درخواست پیش کرتے تو پھر ان کو بھی ملنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ بہرحال حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ سے آپ کی بڑی محبت تھی اور بہت ملاقاتیں ہوتی، حتیٰ کہ جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو چونکہ اولیاء کاملین صالحین کو کشف قلوب بھی حاصل ہوتا تھا کہ آپ کو تو 10 سال کی عمر سے ہی کشف قلوب حاصل تھا، تو آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور یہاں تک فرمایا کہ لوگ ذی الحج کا مہینہ تھا تو فرمایا کہ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، میں محبوب المشائخ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ بہرحال جب وہاں پہنچے ان کی عیادت کی اور ان کا وصال ہوا تو ان کا نماز جنازہ بھی خود آپ نے پڑھایا، پھر واپس ملتان لوٹے۔ اب جب آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے پاس جاتے، ان سے ملنے کے لیے دہلی تشریف لے جاتے تو سلاطین کی درخواست پر ان کے پاس جاتے۔ سلطان علاؤالدین خلجی 2 لاکھ تنکا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا جب آپ اس کے پاس تشریف لے جاتے۔ واپسی پر جب آپ ملتان تشریف لے جانے لگتے 5 لاکھ تنکا آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ آپ وہ سب کے سب، وہ جو لاکھوں اس وقت کے تھے، وہ علماء میں، فضلاء میں، درویشوں میں، مساکین میں، مستحقین میں تقسیم فرما دیا کرتے، یعنی جو ضرورت مند ہوتا، کوئی بیوہ خاتون ہوتی، کوئی یتیم بچے ہوتے، کوئی اور مستحق ہوتا، علماء ہوتے، فاضلین ہوتے، درویش ہوتے، ان کو وہ پیش کر دیا کرتے۔ اسی طرح آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ کے وصال کے بعد آپ کے بھائی شیخ جو اسماعیل تھے، عماد الدین اسماعیل غالباً، یہ آپ کے سجادہ نشین بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو کشف قلوب، طے عرض، طے لسان 10 سال کی عمر میں عطا فرما دیا۔ پھر اس کے علاوہ جو ولایت کے دیگر کمالات ہیں وہ 25 سال کی عمر میں مزید اس میں آپ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو نوازا۔
حتیٰ کہ عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، تفرید، عفو، جود و سخا، نصیحت، شفقت، الفت، مروت، بردباری، کسر نفسی اور اخلاق میں بے نظیر تھے۔ یہ ایسے اچھے اخلاق ہیں کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان ان کو اخلاص کے ساتھ اپنا لے تو وہ حقیقت میں اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ خوراک کم کھاتے تھے لیکن جو کھاتے تھے اچھی کھاتے تھے، جو حاجت مند آپ کے پاس آتا اس کی حاجت پوری کرتے، اسی لیے قبلہ حاجات مشہور تھے، یعنی لوگوں کی مسائل میں، تکالیف میں، پریشانیوں میں ان کی حاجتیں پوری کیا کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ جو بھی نذرانہ آپ کے پاس آتا آپ فوراً اس کو آگے تقسیم فرما دیا کرتے۔ کسر نفسی کا عالم یہ تھا کہ پالکی میں جب سفر کرتے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکال لیتے اور فرماتے کہ شاید کسی بخشے ہوئے شخص کا، اللہ کے بندے کا ہاتھ میرے ہاتھ کے ساتھ مس ہو جائے تو میں بھی بخشا ہوا ہو جاؤں، میری بھی اللہ سبحانہ و تعالی بخشش فرما دے۔ آپ کی تعلیمات جو ہیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ چند ایک اقوال میں آپ کے مختصراً عرض کرنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر شخص کو اس صورت میں اٹھایا جائے گا جو اس کی صفت کے مطابق ہوگا، اور فرمایا کہ بلعم بن باعور جو غالباً بنی اسرائیل کا بہت عبادت گزار شخص تھا لیکن تکبر میں آیا تو بس فرماتے ہیں کہ عبادت کے باوجود کتے کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ تکبر آ گیا، لوگوں سے اچھا سلوک نہ کرنے لگا تو کتے کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں ظلم کرنے والا شخص اپنے آپ کو بھیڑیے کی شکل میں قیامت کے دن دیکھے گا، اور تکبر کرنے والا چیتے کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور بخل اور حرص کرنے والا، لالچ رکھنے والا خنزیر کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے، نفس جس طرح کے انسان یہاں پہ اعمال کرے گا اور توبہ بھی نہیں کرے گا تو اسی جانوروں کی صفت اپنا لیتا ہے، جانوروں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص اوصاف ذمیمہ سے پاک نہیں ہوتا، جو یہ تکبر ہے، ظلم ہے، لوگوں کو برا بھلا کہنا ہے، ان چیزوں سے پاک نہیں ہوتا، فرمایا اس کا شمار جانوروں اور درندوں میں ہی ہوتا، وہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں اور حقیقت میں وہ انسان بھی نہیں ہوتا، اسی لیے وہ قیامت کے دن ان جانوروں کی شکل میں، صورت میں نظر آئے گا، اٹھایا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک بندہ اللہ کی بارگاہ میں التجا اور استعانت نہ کرے۔ فرماتے ہیں جب تک اللہ کا فضل، رحمت دستگیری نہ کرے تزکیہ نفس حاصل ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ فضل و رحمت کے ظہور کی علامت یہ ہے کہ بندے کی چشم بینا میں اس کے عیوب ظاہر ہو جاتے ہیں، یعنی بندہ چاہے وہ جتنے بھی اچھے اعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے عیوب پر نظر رکھتا ہے، اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا ہے، اپنا احتساب کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں عظمت الہی کے انوار کے پرتوز سے جس کے سامنے تمام اسرار معدوم ہو جاتے ہیں پھر اس کا باطن منور ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت اس وقت ہوتی ہے جب اپنا بندہ اپنا تزکیہ باطن کر لیتا ہے، اپنے اندر سے تمام جو برے اخلاق ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے، رذائل اخلاق سے چھٹکارا پا لیتا ہے، اور جو فضائل اخلاق ہیں، بہترین اخلاق ہیں ان کو پا لیتا ہے، ان پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، تو پھر اس وقت اس کا باطن منور ہوتا ہے۔ پھر فرماتا ہے یہاں تک کہ تمام دنیا اور دنیا کی تمام شان و شوکت اس کی نظر میں خاک، مٹی معلوم ہوتی ہیں، اور اہل دنیا کی اس کے دل میں کوئی قدر نہیں رہتی، وہ دنیا یا دنیا داروں کی اس کے دل میں کوئی قدر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سمجھ لیتا ہے کہ متاع الدنیا الا غرور، دنیا کی زندگی تو صرف غرور ہے، الا قلیل بھی فرمایا، قلیل ہے، یہ تو دھوکے کی دنیا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولیوں پر یہ اسرار منکشف ہو جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں جب اس کے باطن پر یہ کیفیت ہوتی ہے تو ناچار اس کو ارباب دنیا کے حیوانی اوصاف سے نفرت ہو جاتی ہے، یعنی لوگ جو حیوانی اوصاف میں پڑے ہوتے ہیں ان سے پھر ان حیوانی اوصاف سے نفرت ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ اوصاف فرشتوں میں تبدیل ہو جائیں، اچھے اوصاف میں تبدیل ہو جائیں۔ پھر فرماتے ہیں چنانچہ اس میں ظلم کرنے کی بجائے، لوگوں کو تنگ اور پریشان کرنے کی بجائے عفو و درگزر پیدا ہوتا ہے، غضب کی بجائے حلم، یعنی لوگوں پر غصہ ہونے کی بجائے حلم پیدا ہوتا ہے، محبت لوگوں سے پیدا ہوتی ہے، کبر کی بجائے تواضع پیدا ہو جاتی ہے، تکبر کی بجائے عاجزی انکساری آ جاتی ہے، بخل کی بجائے سخاوت آ جاتی ہے، یعنی کنجوسی کی بجائے لوگوں پر خرچ کرتا ہے، اور حرص کی بجائے ایثار کی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر وہ لالچ نہیں رکھتا، حرص نہیں رکھتا، بلکہ ایثار کرتا ہے، لوگوں پر خرچ کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں مگر یہ معاملہ عقبہ کے طلب کرنے والوں کے لیے ہے،
جو طالبان عقبہ ہیں، جو آخرت طلب کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہے۔ آگے فرماتے ہیں طالبان حق کا کام تو اس سے بھی بالا تر ہے۔ جو اللہ کو طلب کرنے والے، اللہ کی محبت اور رضا کے طالب ہیں، ان کا معاملہ تو اس سے بھی آگے ہے۔ اور فرماتے ہیں جو شخص طالب حق نہیں ہے، حقیقت میں وہ طالب باطل ہے۔ جو اللہ اور حق کو طلب کرنے والا نہیں ہے، اسلام پر عمل پیرا ہونے والا نہیں، فرمایا وہ پھر باطل کو طلب کرنے والا ہے، وہ باطل پر عمل پیرا ہونے والا ہے۔ یہ اولیاء کاملین صالحین کی عظیم تعلیمات ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ میں، آپ، ہم سب ان تعلیمات کو اپنائیں۔ اگر تمام مسلمان، حقیقت یہ ہے، ان تعلیمات کو اپنا لیں، یہ قرآن و سنت ہی کی تعلیمات ہیں، تو آج مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پر بحیثیت امت مسلمہ پوری دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام اور وقار دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمارا یہ معاشرہ ایک گھر سے لے کر، ایک خاندان سے لے کر محلے اور پھر آگے پوری دنیا تک امت مسلمہ کے اجتماعی لیول تک دوبارہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا طاہر جاوید صاحب لاہور سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کیا بہنوں کے رشتے کے وقت ان سے پوچھنا چاہیے، اور اگر وہ چپ رہیں تو خاموش ہو جائیں تو اس کو کیا سمجھنا چاہیے؟ جی میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، بالکل ان کی رضامندی ضروری ہے، اور اگر وہ خاموش رہیں تو حدیث مبارکہ کے مطابق خاموشی بھی، لڑکی کی جو خاموشی ہوتی ہے بیٹی کی، بہن کی، وہ رضامندی ہی ہوتی ہے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا کہ میرے مرشد جو ہیں وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن میں کبھی ان کی خواب میں زیارت نہیں ہوئی، میں زیارت کرنا چاہتا تھا، اور خواب میں بیت اللہ شریف اور گنبد خضرا کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ میری آنکھ کھلی تو صبح 4:30 بجے کا وقت تھا۔ آپ اس خواب کے بارے میں کچھ فرما دیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی بہت برکت والا خواب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت ہو، بیت اللہ کی زیارت ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی حقیقت میں بھی آپ کو، سب کو، تمام امت مسلمہ کو یہ زیارتیں عطا فرمائے، حج عمرے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ بہت برکت والا خواب ہے، مبارک ہو آپ کے لیے۔ آپ بس اسی طرح اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عمل جو ہے جاری رکھیے۔ ناظرین سامعین، طارق راؤ صاحب ہیں ملتان سے، یہ ہمارے لسنر ہیں، اور کہتے ہیں کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اویس بھائی کی آواز میں کوئی کلام سنا دیں۔ جی انشاءاللہ ہم اپنے پروگرامز میں، نیکسٹ پروگرام میں بھی شامل کریں گے، نشریات کا بھی حصہ بنائیں گے، آپ سماعت فرماتے رہیں۔ عائشہ صاحبہ ہیں، قرضہ لینا ہے، کہتی ہیں کہ کافی لوگوں سے وظیفہ بتا دیں کوئی کہ وہ قرض واپس مل جائے۔ یا مالک الملک، یا مالک الملک، اکٹھا پڑھیں گے، اکٹھا ملا کے، یا مالک الملکی، یا مالک الملکی، یا مالک الملکی، اس کو 10,000 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر اسباب پیدا فرمائے گا، اور آپ کا قرض جو ہے وہ واپس ملنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ سعادت علی صاحب ہیں، کہتے ہیں میرا چھوٹا بیٹا ہے 4 سال کا، بہت ضد کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اور اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ میں عرض کرتا ہوں آپ کے لیے بھی، دیگر بھی ہمارے لسنر پوچھتے رہتے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ ایک تو آپ خود بھی نماز پڑھیے، گھر والے سبھی نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، سورہ یاسین کی تلاوت لازماً صبح اور شام کی جائے، صبح کے وقت تو لازمی کی جائے، اسی طرح سورہ بقرہ کی تلاوت ہمیشہ کی جائے، خاص طور پر 40 دن صبح فجر کے بعد کریں تو انشاءاللہ گھر میں اگر کوئی بھی ایسے اثرات ہیں ان سے بھی چھٹکارا ملے گا۔ خصوصاً بچوں کی ضد کے لیے یہ ہے کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے، وہ دم کر کے پلائیں، اور صبح اور شام 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ چاروں قل اول آخر تا تعداد میں درود پاک پڑھ کر بچوں کو دم بھی کر دیں، پھونک مار دیں، اور پانی پر دم کر کے پانی بھی پلا دیں، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرمائے گا۔ ذوالفقار صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ کیا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے وضو ضروری ہے؟ جی ادب کا تقاضا یہی ہے، باوضو پڑھا جائے، لیکن اگر کہیں آپ جا رہے ہیں اور وضو کا بھی موقع نہیں ہے تو بے وضو بہرحال پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے باوضو ادب کے ساتھ پڑھا جائے۔ ان کے علاوہ ہمارے
لسنر انعام نے لکھا، کہتے ہیں بھائی جان گھر میں تصویر لگانی چاہیے یا نہیں، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے بتا دیں۔ جی بالکل، شرعی حوالے سے گھر میں تصویر لگانا یا کتا رکھنا بغیر کسی وجہ کے، یعنی حفاظت اور رکھوالی کے بغیر، تو یہ اللہ کی رحمت کے جو فرشتے ہیں اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ حدیث پاک میں کہ جس گھر میں تصویر لگی ہوں یا کتا موجود ہو۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں عمر فاروق صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ پروگرام کہتے ہیں بہت اچھا ہے جی، شکریہ آپ کا۔ غلام مرتضیٰ بھی ان کے ساتھ ہیں ستیانہ روڈ سے، کہتے ہیں عمر فاروق کا نام کا معنی بتا دیں۔ جی عمر کا معنی ہے زندگی، اور فاروق حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اچھا نام ہے۔ اور کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے بھی نام نہیں لکھا، نام لازمی لکھا کریں۔ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں سر کل آپ نے ذہن تیز کرنے کا وظیفہ بتایا تھا، پلیز دوبارہ بتا دیں۔ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک العلیم، اس کو کثرت سے پڑھا جائے۔ اسی طرح سورہ علم نشرح چینی کی پلیٹ پر عرق گلاب اور زعفران سے لکھ کر 39 دن تک پلایا جائے، یہ بھی بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا اللہ، صبح نہار تازہ روٹی پکا کر اس پر 7 مرتبہ انگلی کے ساتھ یا اللہ یہ لکھ کر کن ذہن بچے کو کھلائیں، 7 دن 11 دن 21 دن انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ ناظرین سامعین، کے علاوہ ہمیں جوائن کے علی راجپوت صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک سب سننے والوں کی مشکلات حل فرمائے، آمین۔ اور کہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ جی شکریہ آپ کا۔ مہرین فاطمہ ہیں، کہتی ہیں لقمان بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو صحت بھری لمبی عمر عطا فرمائے، جی آمین۔ اور آپ کو ہمیشہ اس نیک کام کو سر انجام دینے کی توفیق دے۔ انہوں نے سوال یہ کیا تہجد کا وقت کون سا ہے؟ جی صبح فجر کی اذان سے پہلے، سحری سے پہلے تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر نیند آ جائے، اٹھ نہ سکیں، جی پھر عشاء کی نماز کے بعد نوافل ہیں، نوافل پڑھے جا سکتے ہیں نوافل کے طور پر۔ طیب حسن صاحب ہیں بھوانہ چنیوڑ سے، کہتے ہیں آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے سوال کا جواب دیا تھا۔ اور علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے بارے میں کہا کہ کیسے عاشق رسول تھے، کیا عاشق رسول تھے؟ جی بالکل سچے عاشق رسول تھے۔ نظر بد کا وظیفہ پوچھا گیا، سورہ نون والقلم کی آخری 2 آیات 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر دم کر دیں۔ وسیم عباس صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ مرغی کے دورے کا آپ نے وظیفہ بتایا تو اس سے فرق ہے، کہتے ہیں کہ زوجہ کے لیے حیض کے دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جی آپ پڑھ کے ان پہ دم کر دیں، اور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، دعا یا ذکر اذکار وغیرہ ان دنوں میں کیے جا سکتے ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد